تو میرے محترم سامعین، یہ والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے، اور ویسے بھی نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، بخشش کا ذریعہ ہے۔ اللہ کرے نیک ہو تو، ہاں اگر آپ نے کوشش کی ہے ان کو نیک بنانے کی پھر تو ٹھیک ہے جی۔ آپ کی کوشش کے بعد بھی اگر وہ نیک نہیں بنے تو آپ سے پوچھا نہیں جائے گا، نہیں پوچھا جائے گا آپ سے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنا زور لگایا بیٹے کو نیک بنانے کے لیے، مگر وہ نیک نہ بنا تو نوح علیہ السلام کی پیغمبری میں کوئی فرق نہیں آیا، بیٹا جہنم کا ایندھن بن گیا۔ لوط علیہ السلام کی بیوی نے اگر بات نہیں مانی تو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، بیوی جہنم کا ایندھن بنی۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد اگر ابراہیم کی بات نہیں مانتے تو ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں، تو ان کی نبوت میں کوئی فرق نہیں آیا، باپ جہنم کا ایندھن بنا ہے۔ تو آپ نے اگر تو کوشش کی ہے، آپ سرخرو ہیں نماز پہ لگانے کی، دیندار بنانے کی، دین کی طرف اس کو لانے کی، اگر آپ نے کوشش کی ہے تو آپ سرخرو ہیں۔ اور اگر آپ نے کوشش نہیں کی تو یہ بات کان کھول کے سن لیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس کا مفہوم فرمایا بہت سے لوگ اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ بھی دیکھ لیں کہیں ایسے نہ ہو یہ تمہارے جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ تو اپنی کوشش جاری رکھیں، آپ کوشش کے مکلف ہیں، نتیجے کے نہیں، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو آپ کوشش کریں ان کو دیندار بنانے کی، نیک بنانے کی، نمازی بنانے کی، اللہ کے ساتھ ملانے کی آپ پوری کوشش کریں، آگے پھر جو مولا کو منظور ہے۔ تو ہر اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ نہیں ہے، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے اگر وہ نیک ہے۔ اور یہ کتنی مزے کی بات ہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد اولاد کوئی بھی نیک عمل کرے، وہ چاہے نیت کرے یا نہ کرے، اولاد کو ثواب ملے گا، ماں باپ کو مفت میں ثواب ملے گا۔ اور اس لیے تو نماز میں یہ دعا سکھلائی ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی، والدین کی مغفرت کر دے، میری مغفرت کر دے۔ نماز پڑھیں گے اگر اولاد تو انشاءاللہ آپ کی مغفرت یقینی ہے۔ حق تعالیٰ جب نماز قبول فرمائیں گے تو یہ دعا بھی قبول فرمائیں گے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام کے بیٹوں کا انتقال ہو گیا اور کافروں نے اس کے اوپر تالیاں بجانا شروع کی اور ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ او جی ان کی کیا بات کرتے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی کیا بات کرتے ہیں؟ توبہ نعوذ باللہ، وہ تو دم کٹا ہے جی، ابتر ہے، ان کی تو نسل مقطوع ہے، بس وہ دنیا سے جائیں گے، ان کا مشن ختم۔ ان بدبختوں کو کیا علم تھا کہ حضور کی روحانی اولاد تو قیامت تک رہے گی نا، یہ سب حضور کی روحانی اولاد ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ حضور سے پیار کرتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اب دیکھو ایک تو اولاد کی جدائی کا غم، بیٹا فوت ہو گیا، کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، 4 بیٹیاں زندہ ہیں، ایک تو یہ صدمہ ہے، اور اوپر سے رشتہ داروں کے یہ تانے ہیں جی ان کی تو کوئی اولاد ہی نہیں ہے، کیا پریشانی جی ان کی، ایک دوسرے سے مبارکباد دے رہے ہیں کہ میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، رات حضور کا بیٹا انتقال کر گیا، توبہ نعوذ باللہ۔ بتاؤ تو صحیح یہ کیسے وہ تیر ہے، کیسے وہ زخم ہے جس کو عربی کے شاعر نے کہا نا، جراحت السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، فرمایا تیروں اور تلواروں کے جو زخم ہیں وہ تو کبھی بھر جاتے ہیں، لیکن یہ جو زبان کے دیے ہوئے زخم ہیں یہ زندگی میں کبھی نہیں بھرتے۔ یہ ایسے زخم ہیں، اس کا تعلق روح کے ساتھ ہے، تو اس لیے اپنی زبان سے کسی کو زخم نہ دیں، ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں نا یہ بات ہی کھا گئی مجھے، اس کی فلاں چیز کھا گئی، واقعی ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کسی کو تانا دینا، کسی کو ایسی بات کہنا، ہاں اس سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اچھی بات کہیں، حوصلے کی بات کریں، صبر کی بات کریں، خوشی کی بات کریں، ہیں جی، کسی کا حوصلہ بڑھائیں، اس کے اوپر آپ کو اجر ملے گا۔ تو حضور علیہ السلام کے متعلق یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں ہر طرف، جہاں بھی بیٹھتے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کو بھی اس کی بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، اور حضور علیہ السلام کو بھی اس کا صدمہ، ایک تو اولاد دنیا سے چلی گئی،
بیٹے دنیا سے چلے گئے اور اوپر سے مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس پہ مبارکبادیں دی جا رہی ہیں، خوشی سے بغلیں بجا رہے ہیں کہ لو جی حضور کی تو اولاد ہی نہیں ہیں جی، وہ تو ابتر ہیں۔ اللہ اکبر۔ حق تعالیٰ نے، یہی صورت کا شان نزول ہے، حضور